بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل. کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک پارٹ 2. آئیے آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا پیج نمبر 18 سے، جس پہ ہیڈنگ ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث صداقت. اس ہیڈنگ کے ساتھ آئیے جانتے ہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. لکھا ہے حمد کامل اور ثنائے تعام کے لائق ہے وہ ذات جس نے پردہ عدم میں چھپی ہوئی چیزوں کو زیور وجود سے آراستہ فرما کر اپنے واجب الوجود ہونے کا اظہار فرمایا. نہ لفظوں کے پیچ و تاب اس کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ فکر کی گہرائیاں اس کی لامحدود ربوبیت کا ادراک کر سکتی ہیں. اگر اس کے قرب کو دیکھا جائے تو وہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اگر اس کی دوری پر نظر کی جائے تو وہ فکر و خیال کی سرحدوں سے بھی لامتناہی طور پر دور ہے. وہ ازداد اجناس کا خالق اور بے جان قالبوں میں جان ڈالنے والا ہے. اس نے اپنی صفات کسب فیض کے نتیجے میں نہیں پائیں، بلکہ اس کی تمام تر صفتیں اس کی عین ذات ہیں، یعنی جب سے وہ ہے اس کی یہ صفات اس کے ساتھ موجود ہیں. چنانچہ وہ ہے، ہوا نہیں. وہ سنتا اور دیکھتا ہے مگر اعلی سماعت و بصارت کا محتاج نہیں، بلکہ وہ تو اس وقت بھی دیکھنے والا تھا کہ جب کوئی بھی دکھائی دینے والی چیز ہی نہ تھی، اور وہ اس وقت بھی سننے والا تھا کہ جب کوئی سنائی دینے والی چیز ہی نہ تھی. وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بزرگی کو زوال نہیں. اگلا پیراگراف ہے کہ اور درود و سلام ہو اس کے ان برگزیدہ اور مصطفیٰ بندوں پر کہ جنہیں اس نے اپنے ارادے کی زبان اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا، جن کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ اس کی اطاعت اور بندگی میں گزرتا ہے، جن کی معرفت اس کی معرفت کی بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ ہے، اور جو اس کی مخلوق میں اس کے نائب اور سالکان راہ حق کے مرشد و پیشوا ہیں. وہ مثل آفتاب اس دنیا میں طلوع ہوئے اور انہوں نے اپنی ذات سے توحید پروردگار عالم کو ظاہر کیا، اور عالمین کے معلم بن کر انہیں اس لا شریک ذات کی وحدانیت و عبادت کا درس دیا. عالم کن اور اس سے بالا جہاں بھی جیسے بھی جو کچھ بھی ہوا انہی کے طفیل اور انہی کی وجہ سے ہوا. پیج 19. یعنی اگر کسی نے ایمان کے معارج و معالی میم عین الف لام چھوٹی کو پایا تو وہ بھی انہی ذوات مقدسہ علیہ السلام کے صدقے میں پایا، اور اگر کوئی رجیم اور ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا تو وہ بھی انہی کے حق میں کوتاہی اور انہی کی شان میں تقصیر کے سبب. تعریف ہے رب العالمین کی حکمت کے لیے جس نے انسانیت کو گمراہی کی گھاٹیوں سے بچانے کے لیے ہر دور اور ہر قوم کے لیے رہنما ارسال فرمائے. انہیں جھوٹ کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے صداقت کے آفتاب منور کیے، اور جہالت کی تاریکیوں کو نابود کرنے کے لیے علم لدنی کے چراغ روشن فرمائے. اگلا پیراگراف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہادی کبھی انبیاء حق کی صورت میں نظر آئے، کبھی مرسلین اعظام علیہ السلام کی شکل میں، تو کبھی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے. نبی اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر سرکار خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور امام اول حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے لے کر امام آخر الزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، خداوند رحمان کے یہ تمام کے تمام نمائندے خدائی صداقت کے مبلغ، صراط مستقیم کے رہنما اور علم الہی کے مظہر بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوتے رہے. ان سب کا پیام حق، کلام صدق، عمل خیر اور مشن انسانیت کی ابدی فلاح کے علاوہ کچھ نہ تھا. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ کس ہادی کو تبلیغ حق اور نشر علم و دین کے لیے کتنا سازگار ماحول میسر آیا. وہ صداقت کا مجسم خانوادہ جس کا دامن تھامنے کا حکم وحدہ لا شریک ذات نے اپنی لاریب کتاب میں دیا ہے، یعنی خانوادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام، جس کے سارے افراد صدق الہی کے مظہر ہیں. اور مندرجہ بالا تمہید اسی خانوادے کے ایک ایسے فرد کے تعارف کے لیے رقم کرنا پڑی کہ تاریخ عالم جس کو نام سے زیادہ صادق آل محمد علیہ السلام
کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ مجھ جیسا کم مایا اور بے بساط بندہ اس آفتاب ہدایت اور مینار صداقت کا کیا تعارف کروائے گا؟ ایسی شخصیت کے تعارف کا حق ادا کرنے کے لیے لسان نور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا دعویٰ میرے جیسا گناہ گار مرتے دم تک نہیں کر سکتا۔ البتہ چند سطریں سپرد قرطاس کر کے اپنی شفاعت کا سامان ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پیج 20۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری شب جمعہ طلوع صبح صادق کے وقت مدینہ منورہ کی پاک و پاکیزہ سرزمین پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے رشک فردوس آنگن میں اور حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی مقدس آغوش میں صداقت کا وہ سورج جگمگایا جس کی شعاعیں آج بھی جھوٹ کے پردوں کو چاک کر رہی ہیں۔ علم کا ایسا چراغ روشن ہوا جس کی لو آج بھی جہالت کی تمناؤں کو دو لخت کر رہی ہے۔ وہ بچہ جس کا نام امام باپ اور امام دادا نے جعفر تجویز فرمایا، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ بچہ جس کا نام امام باپ اور امام دادا نے جعفر جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں تجویز فرمایا، اسی جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد کو زمانے نے فاضل، طاہر، قائم، صابر، مصدق اور کاشف وغیرہ جیسے پاکیزہ القاب سے پہچانا، لیکن صادق کا ورڈ پھر انورٹڈ کاما میں صادق کا لاحقہ امام ششم علیہ السلام کے نام کا یوں جز بنا کہ حاسد چاہے بھی تو اس کو آپ علیہ السلام کے نام سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے نام سے لفظ صادق کو جدا کرنے سے آپ علیہ السلام کا کوئی نقصان نہ ہوگا، ہاں خود لفظ صادق ضرور بے حیثیت ہو جائے گا۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے، لکھا ہے صادق آل محمد علیہ السلام کم و بیش 12 سال تک اپنے جد بزرگوار سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 19 سال تک اپنی حیات مبارکہ کے چند قیمتی سال اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ جھولے کی عمر کے معجزات اور کرامات کی گواہی اہل خانہ نے دی تو لڑکپن کے علمی و عملی کمالات پر زمانہ گواہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام علیہ السلام اگر جھولے میں بھی گریا کنا ہوئے تو خوف خدا سے نہ کہ عام بچوں کی طرح بچگانہ فطرت کی وجہ سے، لڑکپن کی عمر میں شرارت یا فضولیات کا شائبہ تک نہ دیکھا گیا، اور جوانی سورج کی دھوپ کی طرح بے داغ اور لہو لعب سے خالی نظر آئی۔ تہذیب الاسلام میں درج عمر بن ابی المقدام کے قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت ساری نبوتوں کا خلاصہ ہے۔ تبلیغ دین اور ترویج حق امام کا شیوا رہی۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آنے والے حضرات اس کم سن جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیضیاب ہو کر جاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کھیل کود کی عمر میں بھی اپنے ہم عمر بچوں کو ایسے ہی کھیلوں کی طرف راغب فرماتے تھے جن میں علم و درس و تدریس کا عمل شامل ہوتا تھا۔ آئیے پیج 21 پہ آ جاتے ہیں، لکھا ہے روایات میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام اپنے ہم عمر بچوں کو اکٹھا کرتے اور استاد بن کر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے، اور باقی بچے طلاب کی طرح سامنے بیٹھ جاتے، اور یوں امام علیہ السلام کھیلی کھیل میں بچوں کی جنرل نالج میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ گو امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ رنج و محن اور مصائب و آلام سے پر تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جس میں امام علیہ السلام کو وہ سہولت میسر آئی جو آپ سے پہلے یا بعد میں کسی امام علیہ السلام کو میسر نہ ہوئی۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایسا زمانہ نصیب ہوا جب بنی امیہ کے اقتدار کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور بنی عباس قدم جمانے کی تگ و دو میں مصروف تھے، یعنی دونوں دشمنوں کی توجہ آل محمد
علیہ السلام سے قدر ہٹ چکی تھی، چنانچہ امام علیہ السلام نے اس زمانے میں حق کی ترویج اور مذہب معصومین علیہ السلام کی تبلیغ اس طرح فرمائی کہ چہارد معصومین علیہ السلام کا مذہب فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب جہاں یہ فقہ جعفری لکھا ہے سامعین، وہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سیاسی طاقت میسر نہیں اور نہ ہی ان کے حاصل ہو جانے کا مستقبل قریب میں کوئی امکان موجود ہے، لہٰذا شیعہ مذہب کی اساس کو مضبوط رکھنے اور اسے توسیع دینے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا آئیڈیالوجی کی بنیادیں مضبوط کرنے کا اور اپنے مذہب کو ایک توانا ثقافت مہیا کرنے کا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مذہب شیعہ کے لیے ایسی علمی، ادبی اور نظریاتی ثقافت کی بنیاد رکھی جس میں آزادانہ طور پر علمی مسائل اور نظریاتی موضوعات پر بحث ہوتی تھی، اور اسی نظریاتی و علمی ثقافت کے باعث مذہب شیعہ حکومتوں کے عتاب کے باوجود زندہ رہا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے تعلیم علم کے لیے پہلے اپنے گھر کو دارالتعلیم میں بدلا اور پھر مسجد کوفہ اور ظہر کوفہ اور بریکٹ میں لکھا ہے نجف اشرف میں باقاعدہ جامعہ کا قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے مدرسہ علمیہ کے بارے میں امیر ہلی تاریخ عرب میں لکھتے ہیں، تاریخ عرب کتاب کا نام ہے، کہ انورٹڈ کاما اسلام میں فکر و نظر کے اعتبار سے یہ پہلا مدرسہ تھا جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا۔ آپ علیہ السلام کے درس میں علماء فقہ و حدیث کے علاوہ بڑے بڑے فلاسفے اور مناطقہ اور صاحبان فکر و نظر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 22 پر، لکھا ہے رسالہ کا نام ہے السلام، الف لام سین لام الف میم، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ رسالہ السلام کے مطابق آپ علیہ السلام آپ کا گھر ایک دارالعلم یعنی جامعہ کی شکل اختیار کر گیا تھا، جہاں مختلف علماء کبار فقہ و حدیث، حکمت و کلام اور تفسیر و بیان کے علوم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام عراق تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے کوفہ و نجف میں علمی درسگاہ قائم فرمائی۔ ظہر کوفہ یعنی نجف اشرف میں آپ علیہ السلام کا قائم کردہ دارالعلم آج بھی موجود ہے اور روز اول کی طرح آج بھی حکومتی مخالفتوں کے باوجود علم کی نعمت تقسیم کرنے میں مصروف و عمل ہے۔ امام علیہ السلام سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے مدرسے سے فیض علم حاصل کرنے والوں کی تاریخ نے کم سے کم تعداد 4000 بیان کی ہے۔ علم دین و فقہ ہو یا علم لسانیات و لغت، علم تفسیر و حدیث ہو یا علم منطق و فلسفہ، علم کلام ہو یا علم بیان، علم صرف و نحو ہو یا علم اعداد و جعفر، علم شعر و عروض ہو یا علم فلکیات و سائنس۔ کون سا ایسا علم ہے جس کی تعلیم کا آغاز صادق آل محمد علیہ السلام نے نہ فرمایا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ و شریعت کا درس لینے والے زمانے میں امام مذہب کہلائے۔ مثلا ایک طرف امام ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کو اپنی ہلاکت سے امان کی وجہ بتاتا، تو دوسری طرف جریر طبری جیسا مورخ بھی، جسے دنیا علم تاریخ کا امام مانتی ہے، تاریخ پر اپنے ناقدانہ رویے کو صادق آل محمد علیہ السلام کے فیض کا نتیجہ بتاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معروف شاگرد، یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں شاگردوں کو 1 2 3 کر کے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ نمبر 1 ابان بن تغلب رحمۃ اللہ، لکھا ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، آپ کا تعلق قبیلہ بکر بن وائل سے تھا، آپ انتہائی سقہ و معتبر انسان تھے، علم قرات میں آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا اور آپ کی ایک اپنی قرات تھی جو قرائے کے مابین مشہور تھی۔ آپ نے امام سجاد علیہ السلام سے بھی کسب فیض کیا تھا، مگر امام محمد باقر علیہ السلام نے خصوصی طور پر آپ کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا۔ یہ عربی میں لکھا ہے، ہم پیج 23 پہ آ گئے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ اے ابان، مسجد مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دیا کر،
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں مجھے تیرے جیسے افراد دکھائی دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ آپ کے سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں حفظ کی تھیں، اور آپ نے میں غلط پڑھ گئی، معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں حفظ کی تھیں، اور آپ امام علیہ السلام کی طرف سے مناظرہ کرنے پر مامور تھے۔ آپ نے 141 ہجری میں وفات پائی۔ دوسرے نمبر پہ حشام بن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے کم عمر شاگرد اور صحابی تھے، لیکن آپ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ امام علی مقام کی محفل میں وارد ہوتے تو امام آپ کی عزت و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حج کے موسم میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام منی میں تشریف فرما تھے کہ جناب حشام وارد محفل ہوئے تو امام علیہ السلام حسب سابق آپ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس پر بعض لوگوں نے ناگواری ظاہر کی تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما، یہ اپنے دل و زبان سے ہماری مدد کرنے والا، ہمارے حق کا دفاع کرنے والا اور ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا اور ہمارے دشمنوں کے باطل دعووں کا رد کرنے والا ہے۔ جس نے حشام کے حکم کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی، اور جس نے حشام کی مخالفت کی اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرے نمبر پہ جو کہ ان کے شاگرد کا نام ہے وہ ہے برید بن معاویہ الاجلی الکندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ امام علیہ السلام کی شاگردوں میں آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین کے جھنڈے 4 ہیں: محمد بن مسلم، برید بن معاویہ، لیث بن بختری، ابو بصیر اور زرارہ بن الف، اور اس کے بعد عین پہ پیش ہے اور پھر یہ نون ہے۔ اب یہ میں شاید صحیح پڑھی نہیں پائی ہوں، لیکن ہجے آپ کو بتا دیے۔ لکھا ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو فقہ اہل بیت علیہ السلام مٹ کر رہ جاتی۔ ہم پیج 23 پڑھ چکے، آ گئے ہم پیج نمبر 24 پر۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے کہ آپ نے 150 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کے فرزند قاسم بن برید کا بھی شمار امام صادق علیہ السلام کے اصحاب اور راویوں میں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے ابو حمزہ سمالی، سے میم الف لام چھوٹی ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ امام علیہ السلام کے صف اول کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام اکثر آپ کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ آپ اکثر و بیشتر امیر کائنات کے اتبع عالیہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ جب شیعہ آپ کو وہاں دیکھتے تو آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور آپ سے علمی استفادہ کرتے، اور جب آپ کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بھی آپ حرم علوی کے پاس دینی محفل سجائے ہوئے تھے۔ آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے زوارہ بن اوین۔ میں ہجے کرتی ہوں، زے پہ پیش ہے پھر الف ہے تو اس لیے مجھے زوا کہنا پڑا، زارا، رے اور ہے، زے پہ پیش الف رے اور ہے، زارا بن الف عین یہ نون، اور جو پیش ہے یعنی تو وہ عین اور یہ کے درمیان میں ہے۔ اچھا جی، لکھا ہے کہ آپ امام صادق علیہ السلام کے نمایاں صاحب میں سے تھے، یہاں تک کہ امام نے فیض بن مختار سے فرمایا تھا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو زرارہ نام ہے نا، دیکھیے وہاں پہ پورا نہیں لکھا تھا، وہاں پہ زوارہ لکھا تھا صرف، اسی لیے مجھے کنفیوژن تھی۔ لکھا ہے جی اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے پدر بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یونس بن عمار نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے زرارہ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ روایت زرارہ نے نقل کی ہے تو یقیناً صحیح ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے جمیل بن دراج کہتے ہیں، دال رے الف جیم، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت زرارہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مثل طفل مکتب نظر آیا کرتے تھے۔ اب چھٹے نمبر پہ نام ہے فضیل بن یسار البصری۔
فیضواد یہ لام اور یہ سین الف یسار البصری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ امام علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے. آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کی روایت کی صحت پر تمام علماء کا اجماع ہے. آپ رحمۃ اللہ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ جسے اہل جنت کو دیکھنا ہو وہ فضیل کے چہرے کو دیکھ لے انورٹڈ کاما کلوز. آئیے آگے دیکھتے ہیں. 7ویں نمبر پہ نام لکھا ہے لیس بن بختری رحمۃ اللہ علیہ. لکھا ہے آپ ابو بصیر کے نام سے مشہور تھے. آپ کا شمار ان نیک سیرت افراد میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. پیج 25 پہ ہم آ گئے اور جن روایات کے صحیح ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے. جی اب اگلا نام ہے 8ویں نمبر پہ محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. آپ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل شاگردوں میں سے تھے. آپ کی روایات کی صحت پر تمام علماء کا اجماع ہے. آپ نے مدینے میں قیام کر کے امام محمد باقر علیہ السلام سے 30,000 اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 حدیثیں حاصل کی تھیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ بن یعفور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر آپ علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو تو ہم دین کے احکام کس سے حاصل کریں؟ سوالیہ نشان. امام نے فرمایا محمد بن مسلم میں کیا خرابی ہے؟ وہ تو میرے پدر بزرگوار کی نظر میں بھی محترم تھے. جی ہم نے پڑھ لیا. اب 9ویں نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے نعمان بن ثابت کا. لکھا ہے امام ابو حنیفہ رئیس مذہب جعفریہ سرکار صادق عالم محمد علیہ السلام کی شاگردی پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر میں 2 سال تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا. انورٹڈ کاما کلوز. 10ویں نمبر پہ نام ہے مالک بن انس. لکھا ہے تحفہ اثنائے عشریہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے امام مالک بن انس کا قول نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر علیہ السلام سے بہتر انسان آنکھوں نے نہیں دیکھا. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ان کے علاوہ سفیان بن عینیہ، شعبہ بن الحجاج بن الورود العاتکی اور پھر فضیل بن ایاز بن سعد بن بشیر تمیمی یربوئی، حاتم بن اسماعیل، سفیان سوری، فیضواد بن غیاس بن مطلق، ابو المنظر زہیر بن محمد تمیمی خراسانی، اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر انصاری، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابو عاصم ضحاک بن مخلد بصری، محمد بن فلیح بن سلیمان المدنی، ابو معاذ عثمان بن فرقد البصری، عبد العزیز بن عمران عبداللہ رکین کوفی، زید بن عطا بن الصائب مصعب بن سلام تمیمی رحمت اللہ علیہم اور ان جیسے ہزاروں افراد امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے کے بعد مختلف علوم کے ماہرین اور اپنے اپنے علم و فن کے امام کہلائے. سامعین پیج 25 ہم نے پڑھ لیا اور یہاں پہ ہم نے جو نام پڑھے میں نے پوری کوشش کی کہ ان کو بہترین آپ تک پہنچاؤں، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے اور میں بھی بہت ادنا سا انسان ہوں. جو غلطی ہوئی ہے جو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کو صحیح کر لیجئے گا اور اللہ سے میں ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. جی پیج 26 پہ ہم آ گئے. لکھا ہے مجالس ثنیہ، سین پہ زبر ہے، نون یہ ہے مجالس ثنیہ، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، میں حسن بن علی الوشا کا قول نقل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 بزرگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہوئے سنا ہے. اب اگلے پیراگراف میں وہ سارے میرے خیال نام لکھے ہوئے ہیں. ارشاد میں شیخ مفید، اعلام الورا میں شیخ تبرسی اور مناقب میں ابن شہر آشوب نے آپ علیہ السلام سے علمی استفادہ کرنے والے علماء و فضلاء کی تعداد 4000 بتائی ہے. آگے لکھا ہے کہ دائرۃ المعارف میں بطرس بستانی فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر بن حیان نے امام علیہ السلام سے استفادے کے بعد 500 رسالے جمع فرمائے. امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اپنے اپنے مذاہب یعنی فقہ کی بنیاد رکھی، لیکن آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں کثیر تعداد ان افراد کی تھی کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام ہی کی غلامی اور پیروی کو اپنی دینوی اور ابدی فلاح اور نجات
اپنی دنیاوی، میں کہوں ہاں غلط، کیونکہ دنیاوی اور ابدی فلاح اور نجات کا وسیلہ سمجھا اور تادم آخر اس ایمان پر قائم رہے۔ یہی وہ افراد تھے جن کی مرتب کردہ 400 کتابیں بعد میں مذہب شیعہ کی 4 بنیادی کتابوں کا ماخذ قرار پائیں۔ اگلے پیراگراف میں خدا بہتر جانتا ہے کہ خطہ عرب کے کتنے ہی بچے امام علیہ السلام کی شاگردی میں آ کر جابر بن حیان اور ہشام بن الحکم بنے۔ آج دنیا جن افراد کو نابغہ روزگار بناتی ہے ان میں سے مسلک حنفیہ کے امام ابو حنفیہ ہوں یا علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، طب کے استاد بولی سینا ہوں یا علم جعفریہ کے ماہر البیرونی، تاریخ کے امام جریر طبری ہوں یا فقہ کے امام سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ ہوں یا حافظ حدیث شیبہ بن الحجاج۔ الغرض تاریخ اسلام جن عالی دماغوں پر آج تک ناز کرتی چلی آ رہی ہے وہ براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، یا آپ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگرد، اور یا آپ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ 3 صدی ہجری کا معروف مورخ ابن ابی الحدید حیرت سے بیان کرتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 2 صدی بعد تک عرب، عراق، عجم، خراسان اور فارس میں مختلف علوم کے جتنے استاد موجود تھے وہ اپنے کسی بھی علمی مسئلے کی دلیل میں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ اگر آج کا محقق اسلامی تمدن اور جدید افکار و علوم کا نقطۂ آغاز تلاش کرنے کی تگ و دو کرے تو لازمی امر ہے کہ اس کی تحقیق کا سرکار باقر العلوم کے ولی عہد اور منبر رسول کے حقیقی وارث امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر جا کر ہی رکے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، میں نے بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد سامعین ہم اب آ گئے ہیں پیج 27 پر، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری علم کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ مجھے تو بہت سی باتیں نہیں پتہ تھیں، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ لائق ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پیراگراف میں کہ جو سائنسی نظریات سادس الائمہ نے آج سے کم و بیش 1300 سال پہلے بیان فرمائے تھے، آج 21ویں صدی میں جدید سائنس اور نظریات کو اپنی تجربہ گاہوں میں پایۂ ثبوت کو پہنچتے دیکھ رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے سورج کے زمین کے گرد چکر لگانے کی تردید فرمائی اور یہ بیان فرمایا انورٹڈ کاما کہ سورج نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1300 سال پہلے نہ صرف دوسرے سیاروں پر مخلوق کی موجودگی کے امکان کا بیان فرمایا بلکہ یہاں تک کہا کہ ممکن ہے کہ دوسرے سیاروں کی مخلوق زمین کی مخلوق یعنی انسان سے رابطے کی کوشش کرتی ہو، لیکن ہم ان کے علوم کو نہیں جانتے اور ان کی زبان سے ناواقف ہیں جو رابطے میں رکاوٹ ہے۔ سامعین کتنا مزہ آیا کہ اگر یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا یہ سارا کچھ سچ اس طرح سے ہو کہ ہمارا رابطہ ہو جائے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، یقیناً ہوگا جب امام نے کہا ہے تو۔ آگے چلتے ہیں، پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ ہوا کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے اور اسی وجہ سے دھاتیں زنگ آلود ہوتی ہیں، اور آج سے 1300 سال پہلے یہ بیان کر دینا معمولی بات نہیں تھی کہ بظاہر روشنی کے نقطوں کی صورت میں نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے ستاروں میں سے بعض ایسے ستارے بھی ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج بے حیثیت ہے، اور آج کی جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعاً ایسے ستارے موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج بے نور نظر آتا ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لائٹ تھیوری یعنی روشنی کا نظریہ بھی سب سے پہلے صادق آل محمد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی بیان ہوا، اور اگر امام صادق علیہ السلام روشنی کا نظریہ پیش نہ کرتے تو لیپریشی اور گیلیلیو اور فلکی دوربین ایجاد کر سکتے تھے، اور نہ ہی نظام شمسی کے سیاروں کا آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی وہ ولین شخصیت ہیں جنہوں نے طالبان علم الابدان کو یہ بتایا کہ انورٹڈ کاما کہ جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ سارا کچھ انسانی بدن میں کم یا زیادہ مقدار میں موجود ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ 4 عنصر زیادہ مقدار میں ہیں،
8 حصے ان سے کم مقدار میں، اور پھر دوسرے 8 حصے پہلے 8 حصوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سامعین، کتنا علم ہم پا رہے ہیں۔ ہم پیج 28 پہ آ گئے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ بعض شعائیں ایک بیمار انسان سے تندرست شخص کے تک پہنچتی ہیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔ روس کے شہر روس سائپرس کے میڈیکل سائنس، کیمیا اور بیولوجی کے ریسرچ سینٹر زمین تجربات کے بعد یہ بات ثابت کی گئی کہ بیمار شخص کے خلیات سے شعائیں نکل کر تندرست شخص کے خلیات میں پر پڑتی ہیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں کہ آج ہم ماہرین طبیعیات اور جیولوجسٹوں کی زبانی یہ بات سن رہے ہیں کہ طوفان، زلزلے اور آتش فشانیاں وغیرہ غیر معمولی واقعات نہیں بلکہ یہ فطری قوانین کے تابع ہیں، اور چونکہ ہم اس قانون سے مطلع نہیں ہیں اس لیے یہ ہمیں معمولی نظر آتے ہیں، لیکن مخبر صادق علیہ السلام نے 1300 سال پہلے اپنی علمی درسگاہ میں طالب علموں کو بتایا تھا کہ اگر تم حالات میں بدنظمی پاؤ اور دیکھو کہ اچانک طوفان یا سیلاب آ گیا ہے اور زلزلہ گھروں کو برباد کر رہا ہے تو ان باتوں کو دنیا کی بدنظمی پر محمول نہ کرو، اور اس بات سے آگاہ رہو کہ غیر متوقع واقعات ایک یا کئی مستقل اور ناقابل تغیر قواعد کی اطاعت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ دنیا آج پولوشن کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے مضر اثرات سے آگاہ ہو رہی ہے، لیکن آج سے 1300 سال پہلے جب نہ زہریلا فضلہ خارج کرتے کارخانے تھے، نہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور نہ فضا کو آلودہ کرتے بھٹے، اس وقت منجی بشریت کے حقیقی وارث نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا ماحول آلودہ ہو گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل، شاید ناممکن ہو جائے۔ تو سامعین، ہم اپنی اس ریڈنگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے بڑھیں گے۔ میرا بھی تجسس بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے جو میرے ساتھ آپ لوگ جب جو بھی سنے گا وہ بھی اس کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ ریڈنگ ختم ہو، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں ساتھ ہی اگلی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی آ جائیے، ساتھ مل کر آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔